بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وزٹنگ پلیسز کی بات کی جائے تو یورپ میں ایسی بہت سی پلیسز ہیں جہاں وزٹ کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے اور ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ انہی پلیسز میں سے ایک وزٹنگ پلیس منی یورپ کے نیم سے فیمس ہے، اور آج میں اپنے چینل مسلمس ان یورپ میں اسی منی یورپ کی سیریز کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ منی یورپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں یورپ کے آلموسٹ آل کنٹریز کی وزٹنگ اینڈ ہسٹوریکل پلیسز کو آرکیٹیکچرل ماڈلز کی شکل دی گئی ہے، اور جو اور کہیں نہیں بیلجیم کے کیپٹل سٹی بروسلز میں ہے۔ منی یورپ انجوائمنٹ، وزٹ اینڈ ایجوکیشنل انفارمیشن کے لحاظ سے زبردست جگہ ہے، اور یہ جگہ میری بہت فیوریٹ بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس ہوں یا اوورسیز یا پھر بیلجک پیپل، سبھی اس جگہ آ کر ماڈلز کو دیکھتے ہوئے انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں اور اس پلیس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں وہ ساری کی ساری انفارمیشن اپنے بچوں، ریلیٹیوز یا جن لوگوں کو انجوائمنٹ کے لاتے ہیں انہیں دیتے ہیں۔ منی یورپ کے ٹکٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی کچھ خاص ایکسپینسو نہیں ہیں۔ جب ہم کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، وہ ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہ ہم سے ہماری کنٹری اینڈ سٹی کا ضرور پوچھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بکلیٹ دیتے ہیں۔ اس میں ہر کنٹری کے فیمس وزٹنگ اینڈ ہسٹوریکل پلیس کی اچھی انفارمیشن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کنٹری کا کون سا ماڈل یہاں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان وکنگ کیمپس کی، جو کہ ڈنمارک میں ہے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بہت فیمس رہے ریسٹوریشن کے لیے، یعنی کہ بحال شدہ کیمپس کہلاتے ہیں یہ وکنگ کیمپس۔ سرکولر قلعہ یعنی کہ ٹریل بورخ میں ہے۔ اس میں تقریباً 31 لانگ ہاؤسز ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو تھے 31 لانگ ہاؤسز بنائے گئے تھے۔ یہ آپ دیکھیں سرکولر حصہ، یہ ایک ٹریلی بورخ حصہ ہے، اس میں انہوں نے 31 لانگ ہاؤسز بنائے تھے، اور ان لانگ ہاؤسز کے اندر فوجی آ کر رہتے تھے۔ تقریباً 500 سے 800 فوجی آ کر اس کے اندر تعینات ہو جاتے تھے، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اس وقت صدیوں پہلے کی بات ہے جب فوجی سمندری سفر پر جاتے تھے۔ یہ وکنگ کیمپس کے جتنے بھی آپ کو لانگ ہاؤسز نظر آ رہے ہیں، ان کے چاروں طرف گڑھے بھی موجود ہیں، اور اس کے بارے میں ایک اور بات یہ مشہور ہے کہ ہارلڈ بادشاہ جو تھا وہ ناروے اور ڈنمارک کا بادشاہ تھا، اس نے اسی طرح کے 5 قلعوں کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کی۔ یہ بھی ڈنمارک میں ہی ہے، ڈنمارک کے سٹی کوپن ہیگن میں ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ڈینش اکنومی کو فریش بوسٹ دینے کے لیے ان کے ایک کنگ کرسچن فورتھ تھے، انہوں نے کوپن ہیگن میں ایک اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ جو کنگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا ٹائٹل برقرار رہے، ٹائٹل کنگ۔ تین اسکینڈینیوین کنٹریز یعنی کہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن، یعنی کہ یہ تینوں کنٹریز جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کہلاتی ہیں، اور انہی کنٹریز میں اپنے ٹائٹل کنگ کو نام کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اس بلڈنگ کے اوپر 3 کراؤن بنوائے تھے، بالکل ٹاپ پر، جو کہ براس یعنی کہ پیتل کے ہیں۔ ہنوان نہوان یہ بھی ڈنمارک کی ہی سٹی کوپن ہیگن میں ہے۔ اس کی کیا میں تعریف کروں، یہ 17ویں اور 18ویں صدی میں تجارتی بندرگاہ کے طور پر بہت مشہور تھی، بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ایک بڑی تعداد میں ووڈن شپس اور پینٹ شدہ بندرگاہ کے مورچے اس بندرگاہ پر آتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس پورٹ کی تعمیر ڈچ کے ایکسپرٹیز اور سویڈش لیبر نے کی تھی۔ صدیوں پہلے ہوئی تھی ڈینش اور سویڈش جنگ، اور اس جنگ میں کچھ قیدی بن گئے تھے ڈچ کے اور سویڈن کے کچھ لیبرز، اور ان لیبرز اور ایکسپرٹیز کو لے کر انہوں نے یہ بندرگاہ بنوائی تھی۔ یعنی کہ یہ جگہ جو تھی یہ بنائی تھی کچھ ڈچ اور سویڈن کے ایکسپرٹیز نے، جو کہ قیدی ہو گئے تھے جب ڈچ سویڈن کی جنگ ہوئی تھی اس وقت۔ اور اب اس جگہ پر ٹورسٹ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک وزٹنگ پلیس کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم سویڈن کی، سویڈن کے سٹی ہال اسٹاک ہوم کی۔ اسٹاک ہوم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سے یہ تعمیر ہوا ہے اس کے بعد سے اسٹاک ہوم میں ہر سال نوبل فیسٹیول ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کے ٹاور پر ہیں 3 کراؤنز، جو کہ 14ویں صدی میں سویڈش نیشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔
اس اسٹاک ہوم کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ 1550 میں ڈنمارک کے بادشاہ کرسچن تھری نے اپنے کوٹ آف آرم میں ان 3 کراؤنز کو شامل کرنے کی ہمت کی تھی اور اسی وجہ سے ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ سویڈن نے ڈنمارک پر الزام لگایا کہ وہ اسے فتح کرنا چاہتا ہے اور ڈنمارک پر اسکینڈینیوین یونین کی علامت پر اجارہ داری کا الزام لگ گیا تھا۔